فصل فی الاداء والقضاء، یہ فصل ہے ادا اور قضا کے بیان میں۔ الواجب بحکم الامر نوعان، کسی چیز کا وجوب بحکم الامر، امر کے حکم کی وجہ سے، حکم امر کی وجہ سے جو واجب ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا واجب ہونا بحکم الامری، امر کے حکم کی وجہ سے، نوعان وہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، ادا و قضا، ادا اور قضا۔ فالادا عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقہ، ادا کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عبارت عن تسلیم عین الواجب، یہ عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنا، عین واجب کو سپرد کرنا، الی مستحقہ، اس کے مستحق کو، اس کے مستحق کو سپرد کرنا۔ والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، اور قضا کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں عبارت ہے عن تسلیم مثل الواجب، مثل واجب کو سپرد کرنا، مثل واجب کو سپرد کرنا، الی مستحقہ، اس کے مستحق کو۔ حقوق اللہ میں جیسے نماز ہے، نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ اور اسی طرح طواف، باوضو طواف کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ فالادا عبارت عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، ادا کہتے ہیں عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنا الی مستحقہ، اس کے مستحق کو۔ والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب، مثل واجب کو سپرد کرنا الی مستحقہ، اس کے مستحق کی طرف، اس کے مستحق کو۔ ثم الاداء نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں۔ ادا کتنے قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، کامل و قاصر۔ ادا کی دو قسمیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ کامل کی انہوں نے تعریف نہیں کی ہے، ادائے قاصر کی انہوں نے تعریف کی ہے، ادائے کامل کی تعریف نہیں کی۔ ادائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ فهو تسلیم عین الواجب مع النقصان فی صفته، عین واجب کو سپرد کرنا مع النقصان فی صفته، اس کی صفت میں کمی کے ساتھ، یعنی اس کی صفت میں کمی آ جائے، اس کی صفت میں کمی کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ نماز کو تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا، اسی طرح بے وضو طواف کرنا، اسی طرح بہت ساری مثالیں آگے دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے ادائے قاصر۔ تو ادائے کامل کسے کہتے ہیں؟ یعنی عین واجب کو سپرد کرنا اس طرح کہ اس کی صفات میں کمی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے ادائے کامل۔ فالکامل مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعت، ادائے کامل کسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کی مثال نماز کا ادا کرنا ہے، فی وقتها، اس کے وقت میں، بالجماعت، جماعت کے ساتھ، نماز کو ادا کرنا اس کے وقت میں، بالجماعت، جماعت کے ساتھ۔ او الطواف متوضیا، یا طواف کرنا اس حال میں کہ باوضو ہو، ٹھیک ہے، باوضو طواف کرنا۔ وتسلیم المبیع سلیما، اور مبیع کو سپرد کرنا سلیما، اس حال میں کہ وہ صحیح سالم ہو۔ کما اقتضاہ العقد الی المشتری، جیسے عقد نے تقاضا کیا، جس طرح عقد نے تقاضا کیا، جس چیز پر بیع ہوئی تھی اس مبیع کو ایسے ہی صفات پر صحیح سالم الی المشتری، مشتری کے سپرد کرنا، یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ وتسلیم المبیع سلیما، اور مبیع کو سپرد کرنا سلیما، صحیح سالم۔ کما اقتضاہ العقد، جیسے عقد نے تقاضا کیا، جس طرح عقد نے تقاضا کیا، الی المشتری، کس کو؟ مشتری کو۔ وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ، اور غاصب کا سپرد کرنا اس عین کو، المغصوبۃ، جو اس نے غصب کیا تھا، عین مغصوبہ کو، ٹھیک ہے، کما غصبہا، جس طرح اس نے غصب کیا، جیسے چیز غصب کی تھی اسی طرح مالک کو واپس کرنا، اس کی کسی صفت میں کمی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ تو غاصب کا سپرد کرنا العین المغصوبۃ، العین یعنی وہ چیز، المغصوبۃ جو غصب کی تھی، جو
غصب کی تھی، کما غصبہ جس طرح غصب کی اسی طرح اس کو مالک کے سپرد کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم یہ ہے، ان یحکم بالخروج عن العہدۃ بہ، کہ حکم لگایا جائے گا خروج عن العہدہ، یعنی ذمہ داری سے نکلنے کا، بھی اس کے ساتھ۔ جب یہ جس طرح چیز غصب کی تھی اسی طرح مالک کو واپس کر دی تو یہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا، ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ اسی طرح نماز کو وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو یہ ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ اسی طرح طواف باوضو کر لیا، یہ تو اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا۔ اسی طرح مبی کو صحیح سالم مشتری کے حوالے کر دیا تو یہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا، ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ان یحکم بالخروج، کہ حکم لگایا جائے گا خروج عن العہدہ، ذمہ داری سے نکلنے کا، بھی اس کے ساتھ۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، الغاصب اذا باع المغصوب من المالک او رہنہ عنده او وهب له وسلمه الیہ یخرج عن العہدۃ ویکون ذلک اداء لحقہ۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا جب غاصب نے، کسی شخص نے کسی کی چیز غصب کی، تو اب یہ غصب کرنے والا کیا ہے؟ غاصب ہے۔ اذا باع المغصوب، جب بیچ دیا مغصوب کو، جو چیز غصب کی تھی اس کو بیچ دیا، من المالک، مالک پر، من المالک، باع کا صلہ کیا آتا ہے؟ من آتا ہے۔ جب غاصب نے غصب شدہ چیز کو مالک پر بیچ دیا، اور رہنہ عندہ، یا اس کے پاس رہن رکھوا دیا، او وہب لہ، یا اسے ہبہ کر دیا، مالک کو ہبہ کر دیا، وسلمہ الیہ، اور وہ مغصوب شدہ چیز مالک کے حوالے بھی کر دی۔ مالک کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری ہی ہے، اس نے جو ہے مثال کے طور پر بکری غصب کی تھی، کیا غصب کی؟ بکری غصب کی۔ اب وہی غصب شدہ بکری جو ہے مالک کو جا کے بیچ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہ بیچتا ہوں، یا اس کے پاس رہن رکھوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسے ہبہ کر دیتا ہے، میں نے تجھے ہبہ کی، وسلمہ الیہ، اور وہ غصب شدہ، مثال دے رہا ہوں، بکری وغیرہ ہے، اس کے حوالے کر دی، سپرد کر دی، یخرج عن العہدۃ، تو یہ ذمہ داری سے نکل جائے گا، ویکون ذلک اداء لحقہ، اور یہ اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا، ویکون ذلک اداء، یہ ادا ہوگا، لحقہ، اس کے حق کو ادا کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، اور وہ لغو ہو جائیں گے جس کی اس نے تصریح کی تھی، ما صرح به، جن الفاظ کی اس نے تصریح کی تھی، مثال کے طور پر کہا میں آپ کو بیچتا ہوں، یا کہا میں آپ کے پاس رہن رکھتا ہوں، یا کہا میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یہ سارے الفاظ جو اس نے کہے تھے، تصریح کی تھی، وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ لغو ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، من البیع والہبۃ، یعنی بیع اور ہبہ وغیرہ جو بھی کہا تھا وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مثال اس وقت کہا میں آپ کو بیچتا ہوں، یا کہا میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یا کہا میں آپ کے پاس رہن رکھتا ہوں، یہ جو اس نے تصریحات کی ہیں، کوئی بھی تصریح کی، بیع کی، ہبہ کی، یا جو ہے بیع کی ہے، یا رہن کی ہے، یا ہبہ کرنے کی ہے، جو بھی تصریح کی ہے وہ تصریحات جو ہے وہ اس کی لغو ہو جائیں گی، یعنی آگے بیان کر رہے ہیں، یہ من بیان ہی آئے۔ وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ، اور لغو ہو جائیں گی جس کی اس نے تصریح کی ہے، وہ ما صرح به، جس کی اس نے تصریح کی ہے، وہ چیز جس کی اس نے تصریح کی ہے وہ لغو ہو جائیں گی، من البیع والہبۃ، یعنی بیع اور ہبہ سے۔ وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، اور اگر کسی شخص نے کھانا غصب کر لیا، فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، پھر اس نے اس کو کھلا دیا، مالکہ، اس کے مالک کو ہی کھلا دیا، بلا ہوتے دعوت کرتے ہیں بھائی صاحب، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ اس کا کھانا ہے، کہ یہ میرا ہی کھانا ہے، جو مجھے دعوت کر کے کھلا رہا ہے یہ کیا ہے؟ میرا ہی کھانا ہے۔ وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا، أَنَّهُ طَعَامُهُ، کہ وہ اسی کا کھانا ہے، أَوْ غَصَبَ ثَوْبًا، یا کپڑا غصب کیا، فَأَلْبَسَهُ مَالِكَهُ، اور اس نے اس کو پہنا دیا اسی کے مالک کو،
جو اس کپڑے کا مالک تھا اس کو پہنا دیا، بولا بھائی آ جاؤ آج ہم تجھے نئے کپڑے دیتے ہیں، اسے پہنا دیے۔ وَهُوَ لَا يَدْرِي، سال میں کہ وہ نہیں جانتا، انہو ثوبہ کہ اس چیز کا کپڑا ہے، یکون ذلک ادا لحقہ، تو یہ ادا ہوگا اسی کے حق میں، یہ ادا کرنا ہوگا اس کے حق میں، یعنی اس کے حق کو اس نے ادا کر دیا، اس کے حق کو اس نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ والمشتری فی البیع الفاسد لو اعار المبیع من البائع او رہنہ عنده او اجرہ منه او باعه منه او وهبه له وسلمه یکون ذلک ادا لحقہ ویلغو ما سر به من البیع والہبۃ ونحوہ۔ اب یہاں پر بیع فاسد کے اندر شرائط لگائی جاتی ہیں، ایسی شرائط جو یا تو اس میں مشتری کو فائدہ ہو یا بائع کو فائدہ ہو، یا اس چیز مبیع جس پر معقود جس پر عقد ہو رہا اسی کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو بائک بیچتا ہوں 1.5 لاکھ روپے میں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ میں 1 مہینہ بائک میں چلاؤں گا، کیا؟ ہاں 1 مہینہ، تو یہ کیا ہے؟ بائک بیچنا 1.5 لاکھ روپے میں، 1.5 لاکھ روپے لو بائک دے دو، بات ختم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرطیں، ایسی شرط لگائی اسے کہتے ہیں بیع فاسد۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بیع کو فسخ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی مبیع واپس کرو، ثمن واپس لو، بات ختم، اس کے اندر یہ واجب ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں والمشتری، اب بیع فاسد کے اندر بیع فاسد ہو گئی، اب مشتری نے کوئی چیز لی تھی بیع فاسد کے ذریعے، والمشتری فی البیع الفاسد، اور مشتری بیع فاسد میں لو اعار المبیع من البائع، کہ اگر اس نے مبیع کو عاریت دیا من البائع، بائع پر، یعنی بائع کو عاریت پر، مبیع کو عاریت پر دیا، بھائی کچھ چند دن کے لیے بھائی آپ کی بائک ہے مجھے تو میں چند دن چلاتا ہوں، یہ کیا عاریت ہے۔ اور رہنہ عنده، یا اس کے پاس رہن رکھوا دیا، اس مبیع کو اس بائع کے پاس کیا کر دیا؟ رہن رکھوا دیا، او اجرہ منہ، یا اسے اجرت پر دے دیا، اس مبیع کو اس کو بائع کو کیا دے دیا؟ اجرت پر دے دیا، او باعہ منہ، یا اس مبیع کو اس بائع پر بیچ دیا، او وہبہ لہ، یا اس مبیع کو بائع پر کو ہبہ کر دیا، وسلمہ، اور مشتری نے اس مبیع کو بائع کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا مبیع کو، یکون ذلک ادا لحقہ، تو یہ اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا، اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا، وَيَلْغُ مَا سَرَّهَا بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ، اور لغو ہو جائیں گی وہ چیز جس کی تصریح کی تھی مشتری نے، کہ میں آپ کو جو ہے نا مثال کے طور پر یہ کہا کہ مبیع عاریت پر دیتا ہوں آپ کو، یا کہا میں آپ کے پاس رہن رکھتا ہوں، یا کہا کہ میں اجرت پر دے رہا ہوں آپ کو، یا بیچا تھا بائع پر، یا جو ہے اسے ہبہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں میں ظاہر بات ہے کوئی ایک چیز ہوگی نا، ساری تو نہیں ہوگی نا۔ تو وَيَلْغُ مَا سَرَّهَا بِهِ، تو لغو ہو جائیں گی جس کی تصریح کی تھی مشتری نے، من البیع والہبۃ، یعنی بیع اور ہبہ سے، ونحوہ، اور اس جیسے کوئی اور الفاظ بولے تھے تو وہ سارے الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ تصریحات جو ہیں وہ لغو ہو جائیں گی، اور یہ اس کے حق میں کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ بھئی بیع فاسد میں تو کیا ہوتا ہے؟ مبیع کو لوٹانا ہوتا ہے نا، اس نے مبیع تو حوالے کر دیا بائع کی، اب اس سے جو پیسے تھے وہ واپس لے لے، بس بات ختم۔ وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ، اور باقی ادائے قاصر، فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مع النقصان، عین واجب کو سپرد کرنا ہے مع نقصان، نقصان کے ساتھ، فی صفت ہی، اس کی صفت میں، اس کی صفت میں کمی کے ساتھ، نقصان کمی کے ساتھ عین واجب کو سپرد کرنا اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ۔ نحو الصلاۃ بدون تعدیل الارکان، کہہ رہے ہیں کہ جیسے نماز ہے بدون تعدیل الارکانی، تعدیل ارکان کے بغیر نماز کو ادا کرنا، تعدیل ارکان کے بغیر نماز کو ادا کرنا، او الطواف محدثا، یا طواف کرنا محدثا بے وضو، اس حال میں کہ وہ محدث ہے، بے وضو ہے، ورد المبیع مشغولا بالدین او بالجنایت، یا مبیع کو لوٹانا مشغول بالدین او بالجنایت، یا مشغول بالجنایت۔ بھائی بیع فاسد کے اندر مبیع کو لوٹانا اور ثمن کو واپس لینا یہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو غلام بیچا، میں نے آپ کو صحیح سالم غلام بیچا تھا، جی
اس شرط کے ساتھ بے فاسد کی تھی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرط لگا لی کہ یہ میں بیچتا ہوں غلام آپ کو، لیکن یہ غلام جو ہے 6 مہینے میری خدمت کرے گا، ٹھیک ہے، یہ شرط ایسی لگائی تو وہ بے فاسد۔ اب میں نے آپ کو جب غلام بیچا دیا تو پھر غلام کیسا تھا؟ صحیح سالم، اس پر نہ قرضہ تھا نہ اس نے کوئی جنایت کی تھی، جرم کیا تھا۔ لیکن جب آپ اب بے فاسد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مبی اور ثمن کو بے کو فسخ کرنا واجب ہوتا ہے، مبی کو واپس کرے گا، ثمن وہ واپس کرے گا، ٹھیک ہے، بے کو فسخ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ جو ہے مبی کو واپس کر رہا ہے تو پھر اس حال میں کہ اب اس کے اوپر قرضہ ہے، غلام کے اوپر کیا ہے؟ قرضہ ہے، اس نے تو صحیح سالم دیا تھا، اب یہ واپس لوٹا رہا ہے کس حال میں کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قرضہ ہے، یا جو ہے اس نے کوئی جنایت کر دی ہے، جرم کر دیا، مثال کے طور پر کسی کا قتل کر دیا، تو قتل کیا ہے تو اسے قصاص میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں ورد المبی مشغولاً، اسی طرح مبی کو لوٹانا مشغولاً بالدین، مشغول بالدین او بالجنایت، یا مشغول بالجنایت لوٹانا۔